غرباء غرباء غرباء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى آل عباد الله الصالحين. معزز حاضرین، آج جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ عنوان ہے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت پر دلائل. ہم الحمدللہ عقیدہ کے سلسلے میں سلسلہ وار آپ کے سامنے جب بھی موقع مل رہا ہے آپ کے سامنے ہم جو ہے رکھ رہے ہیں عقیدے کی اہمیت کو، اور اس تعلق سے جو ہے ہماری گفتگو چل رہی ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے سنا تھا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی خدا کا انکار کرتے ہیں، ان کے کیا دلائل ہوتے ہیں اور ان کے دلائل کا جواب کیا ہے، اس تعلق سے ہم نے کچھ باتیں سنی تھی. ایک مرتبہ پھر مختصر انداز میں ان کے کچھ جو اشکال وہ پیش کرتے ہیں اس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہوئے آج کے اس عنوان کو میں آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، اللہ اگر کوئی خدا ہے تو دنیا کے اندر جو ہے بیماری کیوں ہے، دنیا کے اندر کوئی تکلیف میں کیوں ہے، دنیا کے اندر چوری کیوں ہے، دھوکہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالی سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا. اللہ تعالی جسے جس حال میں رکھتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور بہت سے لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں انہی کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. اب دوسری بات کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے خود ہی سے پیدا ہو گئے اور جو ہے کوئی جو ہے پیدا کرنے والا نہیں ہے. تو اس کا جواب ایک آسان سے سوال میں اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پوچھا ہے کہ کیا تم بغیر کسی شے کے پیدا ہو گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا؟ یعنی کہ انسان کا وجود، انسان کسی بھی چیز سے جو ہے کسی بھی چیز کا انکار کر سکتا ہے لیکن اپنے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے وجود پر اسے سوال کر رہے ہیں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جو ہے یعنی کہ تم خود پیدا ہو گئے یا تم نے اپنے آپ کو خود بنا لیا، خود پیدا کر لیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود پیدا کر لے. تو یہاں پر یہ ایک سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے. اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، کیونکہ انسان یہ جانتا ہے کہ بغیر کسی کے پیدا کیے کہ کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آ سکتی. یہ انسان اچھے طریقے سے جانتا ہے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے خود کے وجود کی مثال دے کر اسے سمجھا رہے ہیں کہ تیرا کوئی خالق ہے. اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے خالق حقیقی ہیں ان کے تعلق سے کیا دلائل موجود ہیں.
کن دلائل کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق حقیقی ہے؟ سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جو بیان فرمائی ہے، سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، عبادت کرو اس کی، کس کی؟ جو تمہارا رب ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے جو کوئی گزرے ہیں ان سب کو پیدا کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر عبادت کو اپنی ربوبیت کے ساتھ جوڑتے ہوئے لوگوں کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ تم کو عبادت کرنا ہے تو کس کی کرنا ہے؟ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی عبادت کرنا۔ یہ یہاں پر رب کا جو معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے پھر ایک بار جو ہے بتانا چاہوں گا، کیونکہ عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ انسان بھولنے کی وجہ سے بہت سی چیزوں سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے، اور بھولنے کی وجہ سے ہی وہ جو ہے گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ رب اسے کہتے ہیں جو پیدا کرنے والا ہو، اسے چلانے والا ہو، اور اسے پائے تکمیل کو پہنچانے والا۔ یعنی کہ صرف پیدا کرنا یہ رب میں شامل نہیں ہے۔ خالق، صرف پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خالق کہتے ہیں۔ لیکن رب کا معنی ہوتا ہے نہ صرف پیدا کرنا، بلکہ اس کے وجود کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اسے فراہم کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ پیدا کر کے چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اس کی بقا کے لیے جتنی چیزیں اسے ضروری ہیں وہ اسے فراہم کرتے رہنا، اسے یہ رب کے معنی میں شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیج ہے، آپ نے ایک جگہ بو دیا، اب آپ اس کو پانی نہیں ڈال رہے تو کیا وہ بیج میں سے جھاڑ نکلے گا؟ نہیں، آپ کو پانی ڈالتے رہنا پڑے گا۔ اب پانی ڈالتے رہنا، آپ پانی ڈالے جھاڑ نکل گیا، چھوٹا سا جھاڑ ہے، لیکن آپ اس کو پانی ڈالنا بند کر دیا، کیا وہ جھاڑ بڑا ہوگا؟ نہیں، مزید پانی کی ضرورت ہے اس کو، کیونکہ اس کی جڑیں ابھی اس گہرائی تک نہیں گئی کہ وہ اپنا پانی خود سے حاصل کر سکے، تو لہٰذا اس کو پانی ڈالتا رہنا پڑے گا۔ تو یہ جو عمل آپ کر رہے ہیں، پانی ڈالتے رہنے کا عمل، یہ عمل اسی لیے ہے کہ اگر آپ اسے پانی نہ ڈالو تو یہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو وجود ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی بقا کے لیے کچھ ضروری چیزوں کی ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی اسے فراہم کرتے ہیں۔ ہماری خود کی زندگی، ہماری خود کی جانوں کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر ہر دن، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وجود کی بقا کے واسطے اللہ تعالی بہت سی چیزیں ہم پر نچھاور کرتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم کو عطا کرتے ہیں۔ تو یہ رب کا معنی ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ جب معاش کا معاملہ آتا ہے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے ارے بھائی میری یہ پریشانی کے لیے جو ہے مجھے یہاں پر سوال کرنا پڑے گا، وہاں پر سوال کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہماری نظر ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو ایکچوئل امیج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے دماغ میں پڑتا الٹا، اپ سائڈ ڈاؤن۔ کوئی بھی چیز ایسی ہے، ہم کو کیسی دکھتی، انہیں ایسی دکھتی، اصل میں الٹی دکھتی۔ اور ایک ہمارے دماغ کا ایک پورشن ہے جو اس کو واپس ہم کو سیدھا کر کے بتاتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک سیکنڈ، ایک ملی سیکنڈ کے لیے، ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے کبھی ہم کو کوئی چیز الٹی نظر آئی؟ کبھی بھی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ کیجئے آپ، کبھی بھی فریکشن آف سیکنڈ کے واسطے بھی، ملی سیکنڈ کے واسطے بھی کوئی چیز ہم کو الٹی نظر نہیں آئی۔
کیا ہم نے اپنی زندگی میں کبھی آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مانگا ہے کہ اللہ وہ پورشن، وہ نس میرے دماغ کی جو مجھے ہر چیز کو سیدھا کر کے بتاتی ہے، اللہ تو اسے سیدھا رکھ، اچھا رکھ؟ نہیں مانگا، ہم نے کبھی نہیں مانگا. اللہ عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. رب بقا کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے سب کی سب عطا کرنا، یہ ہے رب. اللہ اکبر. سمجھے میرے بھائیو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم عبادت کرو کس کی؟ اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا. تو یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ہمارے سامنے ذکر کیا ہے. پھر آئیے اسی طریقے سے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرنا ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی مدد کی ہے. الحمدللہ ہم سب کی مدد کی ہے. وہ کیسے؟ اب دیکھیں، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے پیدا کیا ہے، اس فطرت پہ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. تو فطرت کیا ہے؟ فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پیوست کر دیا ہے کہ انسان یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی مالک ہے. وہ خود سے پیدا نہیں ہوا بلکہ اس کا ایک خالق ہے. یہ بات انسان جو ہے تسلیم کرتا ہے، یہ اس کے فطرت کے اندر ڈال دی گئی. اب یہ اور بات ہے کہ کوئی کسی کو رب مان رہا ہے، کوئی کسی کو رب مان رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، یہ اور بات ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ اس کا کوئی رب ہے. اب یہاں پر دیکھیں ایک اور پوائنٹ میں تھوڑا سا پچھلی بار سے اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، جو ناستی لوگ ہوتے ہیں، جو ایتھسٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنے سارے مذاہب، ہر مذہب کا یہی دعویٰ کہ ہم سچے، اتنے سارے خدا، سب کا یہی دعویٰ کہ یہی جو ہے ہمارا خدا جو ہے وہی سچا ہے. تو اگر واقعی کوئی مذہب صحیح ہے تو ایک ہی کیوں نہیں، اتنے سارے کیوں ہیں؟ واقعی اگر خدا ہے تو ایک کیوں نہیں ہے، اتنے سارے کیوں ہیں؟ تو آپ یہاں پر اس بات کو سمجھ جائیں کہ زندگی جس کے اندر ہم آئے ہیں، جو ہم گزار رہے ہیں، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے. یہ کیا ہے؟ امتحان ہے. اس کے اندر آپ کو یہ جاننا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کے اوپر عمل کرنا ہے. اس ایک چیز کے ساتھ اس دنیا سے اگر آپ نکل گئے تو آپ کامیاب ہو گئے. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائی، یہاں پر ایک بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری فطرتوں میں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پیوست کر دیا ہے ہماری فطرت میں. چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم سے جو ہے اپنا رابطہ رکھنے والا ہو، اپنا تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اس کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کہی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ چیز اس کے جو دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، جس کو لے کر وہ پیدا ہوا ہے، اس کو جھنجھوڑنا شروع کر دیتی ہے. اب آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہم پر جو سب سے اہم جو ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں اور اسی حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سے مختلف ادیان دکھتے ہیں اور مختلف جو ہے لوگ مختلف قسم سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جو اللہ کو مانتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں. اب یہاں پر کیا معاجرہ ہے؟ اس معاملے میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ایک انسان ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بھائی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے.
اور انہیں ویسے ہی زندگی گزار لیتے رہا، بعد میں مر گیا، اب اس کا کیسا؟ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے آدم علیہ السلام کی اولاد کی ذریت کو نکالا، سب کو عالم ارواح میں، اور نکال کے سب کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا، اور اس کے بعد میں ان سب سے، ہم سب سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو ہم سب نے وہ گواہی دی۔ اب آپ دیکھیے کہ کیونکہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے ذہنوں سے بھلا دیا، یہ بات اب ہمیں یاد نہیں، فی الوقت کچھ عرصے کے لیے وہ بات ہم سے بھلا دی گئی، لیکن قیامت کے دن وہ بات پھر واپس یاد آ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، یہ عہد و پیمان کیوں لیا گیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، ایک اللہ کو رب ماننا ہے، یہ عہد اور پیمان کیوں لیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم پر حجت قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی کہ ایک انسان ہے، انہیں جو ہے کچھ اللہ کو نہیں مان رہا، یا ایک ایسا انسان ہے جو اللہ کو مان رہا لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہا۔ مشرکین مکہ تھے، اللہ کے ساتھ بتوں کو اور جو ہے انبیاء کو اور اولیاء کو شریک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی کے سامنے جا کر یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی دیکھو ہمارا کو علم ہی نہیں تھا، ہمارا کو نہیں معلوم تھا، اگر معلوم رہتا تو ہم واقعی صرف اور صرف تیری عبادت کرتے۔ اور میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا کہ قیامت کا دن ایسا نہیں ہے جیسا میں اور آپ جو ہے میں نے کہ اس کو جو آسانی سے ہلکے سے جو ہم لے لیتے ہیں۔ اس دن کی ہولناکی اگر سمجھنا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا اس دن جب جہنم کو لایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ آج کے دن میرے کو معاف فرما، میری نجات۔ کون؟ ابراہیم خلیل اللہ۔ زندگی ان کی تمام زندگی اگر آپ دیکھیں تو آزمائشوں میں گزری، بڑی بڑی آزمائشوں میں گزری۔ ایسی آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں کامیاب ہونے والے، الحمدللہ، بارک اللہ۔ اس کے باوجود ایک چھوٹی سی اپنی خطا کو یاد کر کے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس پر میرا محاسبہ نہ کر لے، گھٹنوں پر جو ہے بیٹھ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ آج کے دن میرے کو جو ہے تو بچا لے۔ ایسا ہولناک وہ دن ہوگا میرے بھائی۔ تو اس دن جب یہ لوگ جن کو آج ہم 1000 مرتبہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی دیکھو ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، یہ مت کرو، یہ کرنا نہیں ہے، یہ اسلام میں نہیں ہے، قرآن اور احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، 1000 مرتبہ ہم سمجھاتے ہیں لیکن سمجھنے کو تیار نہیں، الٹا جو ہے کچھ بھی جو دل میں آیا بول دیتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کل قیامت کے دن جہنم کو سامنے دیکھ کر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ خاموش رہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ انسان پوری کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ چل جائے میرا جس کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں، کوئی تو بہانہ چل جائے، کوئی ایسا ہو جو کام ہو جائے کہ بھئی میرا جو ہے یہ چیز ہو جائے۔ جھٹلانے کی کوشش کرے گا، آزا بول دیں گے، کرا ہی نہیں، آزا بولنا شروع کر دیں گے، ہاتھ پیر بولنا شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں ذرا اندازہ کیجئے آپ، ایسا وہ دن ہوگا تو اس دن انسان پوری کوشش کرے گا کہ میں اس عذاب سے چھٹکارا پالوں جہنم کو اپنے سامنے دیکھ کر۔ تو اس دن لوگ یہ بھی کہیں گے ہمارا کو نہیں معلوم تھا، ہمارا کو نہیں معلوم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو
کہ ہمارے کو تو علم ہی نہیں تھا، ہمارے کو نہیں معلوم تھا. نہیں، یہ بہانہ نہیں چلنے والا ہے میرے بھائیوں، یہ بہانہ نہیں چلنے والا. علم حاصل کرنا پڑے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا یوں نہ کہو کہ بھئی ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، ہمارے باپ دادا نے جو ہے تیرے ساتھ شرک کیا، ہم تو ان کے بعد میں آنے والے لوگ تھے، ان کو جو کرتا دیکھے ہم وہی کرے، اب تو ہمارے کو انہوں جو کام کرے اس کی سزا تو ہم کو دے گا. اس طریقے کا بھی سوال. تو اللہ تعالیٰ تمام دروازے یہاں پر بند کر دیے کہ نہیں، یہ بہانے چلنے والے نہیں ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں، یہ چلنے والے نہیں. تو دنیا کے اندر یہاں پر رہ کر اللہ تبارک و تعالی کو پہچاننا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں ہر جگہ رکھی ہیں. خود ہماری جو ہے جانوں کے اندر اور اطراف میں اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں رکھی. اور اللہ تبارک و تعالی نے، ہم وہ دور میں زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہا تھا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم عنقریب ان کو ان کی خود کی جانوں میں اور اطراف عالم میں ہم ان کو جو ہے اپنی نشانیاں بتائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم عنقریب ان کو، یعنی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کرام کے اوپر، آپ بتائیے کیا سائنس کا ایسا ترقی یافتہ دور تھا؟ کوئی چیز نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. آج دیکھیں آپ کہ قرآن کی ایک ایک بات حرف بحرف صحیح ہو رہی ہے، حرف بحرف صحیح ہو رہی ہے. احادیث میں جو ذکر کیا گیا حرف بحرف صحیح ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ ان کے عنقریب ہم ان کو ان کی خود کی جانوں میں اور اطراف عالم میں ہم ان کو بتائیں گے، اپنی نشانیاں کھول کھول کر بتائیں گے. تو ایسے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھرپور نشانیاں ہیں. جہاں نظر اٹھاؤ اللہ تعالیٰ ہی کی نشانیاں ہیں. آنکھ بند بھی کرو تو اپنے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان تمام چیزوں کو کوئی انسان فراموش کرتا جائے، جو ہے نظر انداز کرتا جائے اور اس کے بعد میں کہے کہ مجھے کوئی ثبوت نہیں مل رہا کہ بھئی اللہ رب ہونے کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا، خالق کا کوئی گاڈ کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا. اگر آنکھ بند کر لو تو کیا نظر آئے گا؟ کچھ نظر نہیں آئے گا، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اور ہمارے پاس ہمارے لوگ کیسے ہو گئے پتا ہے آپ کو؟ مطلب صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں ہر قوم کی پریزنٹ سچویشن، پریزنٹ جو دور چل رہا ہے، اس دور میں ہر انسان کی میں بات کر رہا ہوں. یہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے بکرے. اگر کوئی چیز پڑھ رہی بس یہ سوچ کے پڑھ رہے کہ یہی صحیح ہے، اور اگر وہ چیز ان کو انٹرنیٹ پہ مل جائے، یوٹیوب پہ مل جائے، ارے پوچھو ہی نہ کو، ختم. ارے میرے بھائی یوٹیوب کے اوپر ایسے لوگ ویڈیوز بنا دیتے ہیں جن کو پراپر پروننسیشن بھی نہیں آتا ورڈز کا، بنا دیتے ویڈیوز. اور ہماری قوم بلکہ نہیں، تقریباً لوگ ایسے ہو گئے کہ اس کے اوپر جو دیکھ لیے، یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیے، گوگل کے اوپر جو دیکھ لیے وہی صحیح، ختم. اور یہ جو ایتھسٹ ہوتے ہیں یہ لوگ بھرپور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس آرٹیکل کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ دیر آر نو ایویڈنس آف گاڈ اینی وے. کہیں ایویڈنس ہی نہیں ہے گاڈ ہونے کا، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ پڑھنے والا انہیں بھی پڑھ کے ارے ہاں صحیح بھی ثبوت نہیں ہے. کئی کو انٹرنیٹ پہ دیکھ لیا، میں انٹرنیٹ پہ بولا بھائی انہیں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. بلکہ ارے تیری خود کی ذات ایک ثبوت ہے، تو جو انٹرنیٹ استعمال کر رہا وہ بھی ایک ثبوت ہے، جس کمپیوٹر پہ تو دیکھ رہا وہ بھی ایک ثبوت ہے. ہر چیز ثبوت ہے، اور اس کے بعد میں پھر کہہ رہا ہے کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسے بکرے ہیں آج دنیا کے اندر، ایسے بکرے بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. تو میرے بھائی یہاں پر اس دنیا کے اندر جو ہمارا سب سے بڑا امتحان ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی دلائل کے دیے ہوئے دلائل کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان کر ان کے اوپر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کریں اور اسی پر اپنی زندگی گزاریں. یہ جو ہے ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہم سب کو پیدا کیا ہے. عبادت کے لیے تو فرشتے بہت تھے، اور فرشتوں نے یہی کہا
جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہے زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں کی تعداد ہم گن نہیں سکتے، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. ہر دن دنیا بنے جب سے قیامت تک ہر دن 70,000 فرشتے آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے جاتے ہیں. جس وقت کعبۃ اللہ نہیں تھا اس وقت بھی آ کے طواف کر کے جاتے تھے. ہر دن جو فرسٹ ڈے آئے تھے ان کا پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آنے والی ہے. اور کتنے آ رہے ہیں؟ ایک آ رہا، 70,000 آ رہے ہیں ہر دن. 70,000. اب آپ کیلکولیٹ کر لو، گنتی نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. تو فرشتے یہی بولے تو کیوں ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کریں گی، خون ریزیاں کریں گی، اور ہم تو بحمداللہ تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں. یعنی کہ اگر تیرا مقصد عبادت ہی ہے، اگر تیرا مقصد عبادت ہی ہے تو ہم تو اتنے ہیں کہ گنتی انگنت ہیں ہم، اس کے باوجود بھی تو کیوں پیدا کر رہا ہے ان کو؟ بات سمجھ میں آئی فرشتوں کا ڈاؤٹ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر یہ فرمائے کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب روح پھونکی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند چیزوں کے نام بتلائے. پھر اس کے بعد میں انہی چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے، اور اس کے بعد میں پہلے فرشتوں سے پوچھے چلو بتاؤ ان چیزوں کے نام ابھی جو میں بتایا. فرشتے بولے کہ نہیں، ہم کو تو علم ہی نہیں، جتنا تو بتایا اتنا ہی معلوم، اس سے زیادہ یاد ہی نہیں رہتا ان کو، اس سے زیادہ کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی ان کو. جو بتا دیے بس وہی، جو حکم بتا دیے اللہ تعالیٰ بس وہی یاد رہتا، اس سے ہٹ کے کوئی دوسری چیز ان کو یاد نہیں رہتی. پھر آدم علیہ السلام کو بولے آدم چلو تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام. جب آدم علیہ السلام تمام چیزوں کے نام بتائے تب اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائے کہ دیکھو یہ جو میں مخلوق بنا رہا ہوں یہ تم سے الگ ہے، یہ تم سے الگ ہے. تم کو عبادت کے علاوہ کوئی دوسری چیز یاد نہیں رہتی، جو میں بتا دیا بس وہی کام کے اوپر تم جو ہے معمور ہے. لیکن یہ جو مخلوق ہے، اس مخلوق کو میں ان کو ول پاور دوں گا. یہ چاہیں گے تو میری عبادت کر سکیں گے، اگر چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے. ان کے اوپر کوئی فورس نہیں. وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، ان کو تم کو ہم نے دو راستے بتا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کرو چاہے نہ شکری کرو. تو یہ جو ہمارے کو ایک ڈیسیژن لینے کا جو ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کو اختیار دیا ہے، اس اختیار پر مجھ سے اور آپ سے پوچھ ہونے والی ہے. تو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلائل، ہر طرف اللہ تعالیٰ نے دلائل پہ بچھا دیے. قرآن اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دلیلیں کھول کھول کر بیان فرمائی. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ان کا ذکر کروں گا اللہ نے موقع دیا تو بتانا یہ ہے میرے بھائی کہ ان دلائل کو دیکھ کر، ان دلائل کو سمجھ کر، ان کے اوپر یقین کرنا، ان کے اوپر ایمان لانا، پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق اپنی زندگی پر عمل کرنا، یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے. ہماری خلقت کا یہی مقصد ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں میں سے حق کو، اس پوری باطل کی گندگی میں سے حق کو تلاش کریں اور پھر اس حق پر گامزن ہو جائیں، اس پر ڈٹے رہ جائیں. یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے اور اسی پر ہماری موت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر بہت سی دلیلیں ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے جمعہ جب بھی موقع ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی موقع عطا فرمائیں گے، آپ کے سامنے انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا. ان میں سے چند کو، تمام تو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے لیے اگر سمندر سیاہی بن جائے اور جھاڑ قلم بن جائے تو تمام کے تمام سمندر ختم ہو جائیں، لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. اگر سمندروں کو بدل کر اتنے ہی اور سمندر بھی لا دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر، ایسا ہے ہمارا رب. تو میرے بھائی، ہم کو جو ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان دلائل کو سمجھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اپنی زندگی اسی طریقے سے گزارنا ہے. اور ہماری زندگیوں کا اصل مقصد ہمارے عقیدے کو درست کرنا ہے. عقیدے کی یہ جو ہے اتنی اہمیت ہے کہ یہ ایک عقیدہ اگر ہمارا درست ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس عقیدے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا فرما سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک مسلمان کو لایا جائے گا، عقیدہ درست صحیح، جیسا اللہ تعالیٰ پر عقیدہ ہونا چاہیے ایسا ایمان والے کو ایک لایا جائے گا اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ گناہ ہوں گے اس کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یہودی کو بلائیں گے، اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے اور اسے جنت میں ڈال دیں گے. کیوں؟ اس کا ایمان درست تھا، اس کا ایمان درست نہیں. بات سمجھ میں آئی میرے بھائی؟ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ایمان درست ہونا ضروری ہے. ایمان اگر درست ہے تو آخرت کامیاب ہے، ایمان درست نہیں ہے تو آخرت کامیاب نہیں ہے. چاہے آپ کی دنیا کتنی بھی اچھی رہو، چاہے آپ کے اعمال کتنے بھی اچھے رہو، لیکن اگر ایمان درست نہیں ہے تو اعمال کا کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے. ایمان سب سے پہلے، سب سے امپورٹنٹ ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کشادہ رزق حلال عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہے ان کو کشادہ رزق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا ہم سب کو بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تمام پریشانیوں سے، تمام آفات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چکا ہو اور ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. غرباء غرباء